فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، اختصہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، نصرتہ خیر وسرا وشجرتہ خیر وشجرا، أغصانها معتدلة وثمارها متعدلة، مولده بمكة وهجرته بالطيبة، على بها ذكره وامتد منها صوته، أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية، أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به بدعا المذلولة، وبين به الأحكام المفصولة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين علي القاسم محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتصرين المنتظرين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، صلوات محمد وعلى حضرین گرامی منزلت اور سامعین امام نصیرت، احباب نوازہ اور صاحبان فرمان، سلسلہ گفتگو تسلسل اور مضمون اور بے آرائز آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں گے، اور سلسلہ وار میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور بہتر بھی یہی ہے کہ تسلسل قائم رہے بات چیت کا اور گفتگو کا۔ اور اس وقت اہم ضرورت ہے، دیکھیے مجلس حسین نہ جھگڑا ہے نہ فساد ہے، کسی کو برا بھلا کہنا، دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا، یہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، لیکن حقائق کو احسن انداز میں بیان کرنا یہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ کہ عام مسلمان کو پتہ چلنا چاہیے کہ دین اسلام پیغمبر اسلام کے بعد کن حادثات سے، کن واقعات سے، کن حالات سے دو چار رہا، اور یہ ایک تاریخ ہے مسلسل، اس میں نہ کوئی بحث ہے، نہ کوئی تکرار ہے، حسین کی مجلس نہ جھگڑا ہے نہ فساد ہے، تو دعوت فکر ہے۔ اور پیغمبر کے بعد جیسا کہ میں مسلسل کہہ رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں کل کی میری گفتگو کا خاکہ آ گیا ہوگا مکمل اعتبار سے کہ پیغمبر کے بعد کس طریقے سے حالات بگڑے، اور دو تاریخیں شروع ہوئی، امامت کی تاریخ اور ایک بادشاہت کی تاریخ اور حکومت کی تاریخ۔ امامت اور بادشاہت کی تاریخ میں فرق یہ تھا کہ جو سروں پہ حکومت کر رہے تھے وہ بادشاہ تھے، جو دلوں پہ حکومت کر رہے تھے وہ امام تھے۔ سروں پہ حکومت اور افراد کی تھی، اور دلوں پہ جن کی حکومتیں تھی وہ ائمہ اثار تھے۔ کل میں نے امیر المومنین کو جو خلافت ملی اور اس میں مولا نے اپنی سلطنت اور مملکت قائم کی، اس کے کچھ واقعات اور تسلسلات کی خدمت درج کیا۔
اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ امیر المومنین نے اپنی حکومت میں نفاذ حرم کیا، اور کچھ لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ امیر المومنین کو جو خلافت ملی، حکومت ملی 4 سال، وہ کوئی کامیاب تجربہ ثابت نہیں ہوا، امیر المومنین کو سیاست کرنا نہیں آتا تھا۔ امیر المومنین نے سیاست کی اس انداز میں کہ جس انداز میں دین کہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ حاکم آ چکے تھے کہ جنہوں نے اسلام کے اصولوں کا خیال کیا، اسلام کی تعلیمات کا خیال کیا، اور وہ بدعات دین میں رائج ہو چکی تھی کہ اب امیر المومنین ان سے منع کرتے تھے اور قوم اور امت کو بہت برا لگتا تھا، اس لیے کہ وہ عادی ہو چکے تھے ان سب چیزوں کے امیر المومنین روکتے تھے تو امت رکتی نہیں تھی۔ کل یہاں یہ سلسلہ گفتگو تمام ہوا کہ امیر المومنین کو جب حکومت ملی تو وہیں سے شام میں، یہ شام کا جو علاقہ ہے، شام اور فلسطین اور اس طرح کے یہ اطراف کا علاقہ، خلافت اول کے دور میں یہاں لشکر بھیج دیا گیا، اور دوسری خلافت کے دور میں ان علاقوں کو فتح کر لیا گیا، یہ روم، شام اور اس طرح اس کے اطراف کے علاقے، اور ایک وسیع مملکت اسلام کی کہلانے لگی، اسلام کی حکومت پھیل رہی تھی۔ اور یہ تاریخ ہے اور یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تینوں خلافتوں میں اسلام کی حکومت پھیلی، زمینی اعتبار سے پھیل رہا تھا، زمینوں کو فتح کیا جا رہا تھا، لیکن ایک جملہ تو کہنے کا ہے، زمینوں کو تو فتح کیا گیا لیکن ضمیروں کو فتح نہیں کیا گیا۔ یہ اسلام کی تاریخ تھی اور اسلام پھیل رہا تھا زمینوں کے اعتبار سے، اور بادشاہ جب یہ علاقہ فتح ہو گیا اس اطراف کا تو یہاں بھیج دیا گیا، ایک حکومت کا یہاں قیام عمل میں آیا۔ امیر المومنین نے ان حاکم کو معزول کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے امیر المومنین کے خلاف جنگ کی اور ایک قتل کا بازار گرم ہوا، اور جنگ صفین میں ہزاروں کی تعداد میں دونوں طرف سے افراد مسلمان قتل ہوئے۔ امیر المومنین اپنی خلافت کو کہاں لے گئے؟ کوفہ میں۔ امیر المومنین نے خلافت کا مرکز بنا لیا کوفہ، اور ایک دوسری حکومت ہے کہ جو شام میں، یہ شام اچھا حکومت چلانے کی، چونکہ اب تو پورے جہاں تک اسلامی مملکت پھیلی ہوئی تھی وہاں تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور تھا کہ اس وقت خلافت کے مالک جو ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن اب انہوں نے اپنی خلافت قائم کی شام میں، اب حکومت قائم ہوئی تو حکومت کو چلانے کے لیے، پھیلانے کے لیے معاملات کرنے پڑتے ہیں، کچھ ملکوں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے تاکہ وہ ہمارا مال دیں، ہم ان سے مال لیں اور ان کے یہاں تجارت ہو، اس طریقے کے معاملات قائم ہو، حکومت تبھی تک پائیدار ہوتی ہے۔ اب شام کے جو اطراف کے ممالک تھے، شام کے جو اطراف کی بستیاں تھیں، وہ سب وہ تھے کہ جو مسلمان تھے، اور وہ امیر المومنین کو اپنا حاکم مانتے تھے، امیر المومنین کو خلیفہ مانتے تھے رسول اللہ۔ اب یہ ان لوگوں سے تو معاملات جاری نہیں رکھ سکتے تھے، انہوں نے سوچا کہ معاملات دوسری حکومتوں میں جاری کیے جائیں، تو لہذا انہوں نے روم اور اس کے اطراف کے علاقے میں کوشش کی کہ وہاں پہ کیا کریں، اپنی مملکت اور حکومت کو پہچانوائیں اور ان سے تعلقات اور معاملات مضبوط کریں۔ تو یہ جو خطہ ہے، اس میں اپنے سفیر کو بھیجنے کے لیے حاکم شام نے انتخاب کیا اپنے بیٹے یزید کا، اور اس کو متعارف کرانا شروع کر دیا خلیفہ کے طور پہ۔ حالانکہ جو امام حسن سے صلح ہوئی تھی، ان کی شرائطوں میں سے ایک شریعت یہ تھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، خلافت آپ کے بعد واپس مل جائے گی خاندان اہل بیت کو، لیکن وہ بہت سارے شرائط اس صلح نامے میں لکھے گئے۔ آج ایک شبہ ہمارے ذہنوں میں اور جوانوں کے ذہنوں میں بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، امام تو قتل ہو گئے، امام حسن نے صلح کی، امام حسین کی طرح تلوار کیوں نہیں نکالی اور امام حسین علیہ السلام کی طرح میدان میں کیوں نہیں آئے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات تاریخ میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک سب سے موٹی سی وجہ آپ یہ سن لیجیے کہ اس وقت جو افراد تھے، جو کہ امیر المومنین کے بعد 6 مہینے خلافت امام حسن علیہ السلام کے پاس رہی، اور ان 6 مہینوں کے عرصے میں امام حسن علیہ السلام بھی وہی کرنا چاہتے تھے جو امیر المومنین کر رہے تھے، اس لیے کہ امام کے کردار میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ جو لوگ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ دے رہے تھے، ان میں جنگ لڑنے کے لیے لشکر چاہیے، ظاہر سی بات ہے، سپاہی نہیں ہوں گے تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو یہ جو سپاہی تھے، جو لشکر تھا، امام تو جنگ کو جاری رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس لشکر کو معاویہ نے کیا کیا؟ خریدنا شروع کر دیا، اور حاکم شام کی طرف سے لشکر کی بہت بڑی تعداد خرید دیا جاتا، کچھ کو ڈرا دیا جاتا۔ ایسے معاملات جب ہوئے تو اب مخلص اور خالص شیعہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے،
صرف وہ افراد کے جو خالصتاً محبان اہل بیت تھے. اب امام حسن علیہ السلام نے صلح کو قبول کیا اور امام نے فرمایا کہ اگر ہم صلح نہ کرتے اس وقت تو جو ہمارے خالص شیعہ باقی رہ گئے تھے وہ سب کے سب قتل کر دیے جاتے. امام حسن علیہ السلام نے اس سلسلے کی محافظت کے لیے اقدام کیا اور صلح پیش آئی. یہ تو ایک عارضی گفتگو تھی جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی. اچھا، امام حسن علیہ السلام امیر المومنین کے ساتھ ساتھ ہیں. اب یہ جو شام کے حاکم ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے بیٹے کو سفیر بنا کے بھیج دیا روم میں. اور روم اس وقت آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تو بڑی حکومت، جیسے آپ سپر پاور ایک ملک کو کہتے ہیں اور ایک طاقت کو کہتے ہیں، اس وقت تو بڑی حکومتیں تھیں روم اور ایران. روم کے بادشاہوں کو قیصر کہتے تھے اور ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا. اور اسی طریقے سے جو حبشہ کے بادشاہ تھے انہیں نجاشی کہتے تھے، جو افریقہ اور اس طرح کے کا خطہ تھا ان کو نجاشی کہا جاتا تھا. جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے. فرعون کوئی نام نہیں ہے بلکہ فرعون وہاں بادشاہوں کا ایک ٹائٹل ہوتا تھا. جیسے ہمارے ملک کا سب سے بڑا عہدہ کیا ہے، مثلا ملک کے صدر ہیں، یہ پردھان منتری. آپ سمجھیے پردھان منتری ایک عہدہ ہے، کسی کا نام نہیں ہے. اسی طریقے سے فرعون ایک عہدہ تھا، نام فرعون کا فرعون نہیں تھا. جو بادشاہ موسیٰ جناب موسیٰ کے مقابلے میں تھا اس کا نام فرعون نہیں تھا اصل میں. فرعون تو وہاں کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، ایسے ہی روم کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا قیصر. تو روم اور ایران اس وقت کی سپر پاور سمجھیے آپ، تو بڑی طاقتیں تھیں. تو انہوں نے اپنی طاقتوں سے روم سے چاہا کہ اپنے تعلقات اس اطراف کے علاقے سے قائم کریں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے یزید کو سفیر بنا کے بھیجا کہ آپ جاؤ اپنی حکومت کے معاملات وہاں پیش کرو اور لوگوں کو دعوت دو اور لوگوں کو بتاؤ کہ مسلمانوں کی ایک حکومت ہے کہ جو شام میں ہے. اب یہ پہنچے، جو کہ بڑا بادشاہ ہے، ایسی تو کوئی آپ بھی دیکھیں بادشاہوں کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، جو ملک کا صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایسے ہی تو کوئی نہیں مل سکتا اس سے. اب یہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں. وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، کتنے دن آپ کی حکومت کو قائم ہوئے ہو گئے، آپ کا پہلا بادشاہ کون ہے، موجودہ بادشاہ کون ہے، آنے والا بادشاہ کون ہوگا. یہ ساری چیزیں کا ڈیٹیل میں بتائیے. تو جو لکھ رہا تھا، جسے یہ لکھوا رہے تھے، انہیں مہمان رکھا گیا تو انہوں نے کام یہ کیا کہ اپنے باپ کے نام کے آگے لکھوا دیا خلیفۃ المسلمین. اب یہ نمائندہ کہ جو حکومت کا تھا یہ حاکم کے پاس پہنچا، چونکہ مسلمانوں کا اس وقت دبدبہ ہے، مسلمانوں کی مملکت پھیلتی جا رہی ہے، سپاہیوں کی تعداد ہے، جنگ و جدال ہو رہے ہیں. تو یہاں سے بالکل آپ میرے ساتھ رہیے گا. یہ تاریخ ہے جو مجھے آپ کو سنانی ہے اور یہی میرا کام ہے کہ حقائق آپ تک پہنچائے جائیں، اس لیے کہ دین کی جو بہت بڑا حصہ ہے آپ سمجھیے اسے، وہ یا تو عربی میں ہے یا فارسی میں ہے. عربی جوانوں پہ جانتے نہیں ہیں پڑھنا لکھنا، فارسی پڑھی نہیں، اردو بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہندی انگریزی میں دین اتنا بھی آیا نہیں ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو لے ایک مجلسیں ہی رہ گئی ہیں. یہاں سبھی کچھ بیان ہو لینے دیجیے، تاریخ بھی بیان ہونی چاہیے، یہاں احکام بھی بیان ہونے چاہیے، یہاں فقہ بھی بیان ہونی چاہیے، یہاں حالات بھی بیان ہونے چاہیے، یہاں معصومی کا کردار بھی بیان ہونا چاہیے. یہ ہمارے پاس ایک یہی اس وقت سسٹم رہ گیا ہے. موبائلوں پہ پڑھنے کی بالکل بھی کوشش نہ کیجیے، اس لیے کہ موبائل پہ نہ جانے کون آپ کا استاد یہودی ہو جائے، نہ جانے کون عیسائی ہو جائے، نہ جانے کون ایجنٹ کس چیز کا ہو کہ جو آپ کا استاد بن جائے. تو یہ ایک میری گزارش ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے باپ کے نام کے آگے کیا لکھ دیا، خلیفۃ المسلمین. اب بادشاہ نے جب یہ دیکھنا شروع کیا تو اس کی نظر آ کے وہیں پہ رک گئی جہاں پہ خلیفۃ المسلمین لکھا ہوا تھا. اور بادشاہ نے یہ سوچا کہ اگر اس سے ملاقات نہ کی گئی تو یہ مسلمانوں کی توہین سمجھی جائے گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمارے خلاف ہو جائیں، جنگ کا بازار گرم ہو جائے. لہذا کہا کہ کل ہم ان سے ملاقات کریں گے جو شام سے آئے ہوئے ہیں. شام کے بادشاہ کا نمائندہ کاٹنی کے وہیں پہ جو اس کا وزیر تھا، اس نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کہا شام سے. کون بھی مسلمانوں کے خلیفہ کا بیٹا. تو اس نے فوراً کہا کہ نہیں، میں نے تو سنا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اس وقت کوفے میں رہتا ہے. اب بادشاہ کا ذہن گھوم گیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شام سے آئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کے خلیفہ اس وقت کوفے میں رہتے ہیں، کیا آپ کے پاس اس چیز کا کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی بازار میں جاتا ہوں اور ڈھونڈتا ہوں کہ کچھ لوگ شام کے ہوں گے، کچھ لوگ کوفے کے ہوں گے. دونوں طرف کے لوگوں کو بلا لیا اور شام والوں سے پوچھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کہاں رہتے ہیں. انہوں نے کہا شام میں رہتے ہیں. کوفے والوں سے پوچھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کہاں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوفے میں رہتے ہیں. کوفے والوں سے کہا کہ جانتے ہو مسلمانوں کے خلیفہ کو، تم نے دیکھا بھی ہے مسلمانوں کے خلیفہ کون ہیں. کوفے والوں نے کہا کہ ہاں، میں تو نماز ہی ان کے پیچھے پڑھتا ہوں.
ان شام والوں سے کہا کہ تم نے دیکھا ہے مسلمانوں کے خلیفہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو پیتا ہی ان کے ساتھ ہوں، میں کیسے نہیں جانوں گا انہیں۔ اب یہ مسئلہ ہوا کہ شام والوں کو بھی پتہ چلا اور کوفے والوں کو بھی پتہ چلا، بادشاہ پریشان کہ کیا ہوگا۔ بادشاہ نے کام یہ کیا، بادشاہ ہے، سمجھدار آدمی ہے، اس نے تو مصوروں کو بلا لیا اور ان کوفے والوں کو اور شام والوں کو علیحدہ کر لیا اور ان سے کہا کہ جیسا حلیہ یہ کوفے والے بنائیں بالکل ایسی ایک تصویر بنا دو، اور پھر کہا کہ جیسا حلیہ کی شام والے بتائیں بالکل ایسی ایک تصویر کاغذ پہ ابھار دو۔ اب شام والوں نے ایک تصویر بنوائی، کوفے والوں نے ایک الگ تصویر بنوائی، دونوں تصویریں بادشاہ کے پاس ہیں۔ بادشاہ نے حکومت میں اعلان کرا دیا کہ ہماری حکومت میں جتنے بھی عیسائی علماء ہیں انہیں بھی بلاؤ، جتنے مسلمان علماء ہیں انہیں بھی بلاؤ، جتنے یہودی علماء ہیں انہیں بھی بلاؤ، اور ان سے کہو کہ اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ یہاں آئیں، اپنے اپنے حوصلے کے ساتھ دربار میں آئیں۔ سارے علماء دربار میں آ گئے۔ اب پوچھ رہے ہیں کہ بادشاہ کرنا کیا ہے؟ بادشاہ نے دونوں تصویریں دکھائیں اور دکھا کے کہا کہ دیکھو ان میں سے جس کی آنکھیں تمہیں توریت میں نظر آئیں اس پہ دستخط کرو، جس کی پیشانی تمہیں انجیل میں نظر آئے اس پہ دستخط کرو۔ ان تصویروں میں سے جو بھی تصویر تمہیں بتایا گیا ہو قیافہ ان کا کیسا ہے، کیا ہے معاملات، ان تصویروں پہ دستخط کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے دستخط کر دیے۔ اب بادشاہ کو تو پتہ چل گیا، بادشاہ کو پتہ چلا کہ جس چیز پہ دستخط کی دستخط ہیں وہ تو کوفے والے کی تصویر ہے، اور جس پہ انگوٹھا بھی نہیں لگا وہ بھی ایک تصویر ہے۔ اب بادشاہ کو تو سارا معاملہ پتہ چل گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو، اب چونکہ ہمارے دربار میں آئے ہیں اور یہاں پہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ایسا کرو کہ آپ کوفے کے خلیفہ کو خط لکھو اور اسے کہو کہ وہ بھی اپنا نمائندہ دربار میں بھیجے، تاکہ پتہ چلے کہ سچا خلیفہ کون ہے اور جھوٹا کون ہے، جھوٹا دعوے دار کون ہے اور سچا دعوے دار کون ہے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اسے خط لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی کے بلانے پہ کہیں جاتا نہیں ہے۔ اسے خط لکھنے کا، اسے بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کسی کے بلانے پہ آئے گا نہیں۔ کب اسے خط میں یہ لکھو یا تو خود آ جائے یا اسے بھیج دے کہ جو اس کے جیسا ہو، یا تو بادشاہ سے کہو کہ خود آئے یا اسے بھیج دے کہ جو اس کے جیسا ہو۔ اب یہ خط ملا امیر المومنین کو، مولا مسجد میں تھے، امام حسن علیہ السلام برابر میں تھے۔ مولا نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد امام حسن سے ایک ہی جملہ کہا کہ بیٹا حسن جاؤ، کربلا کے میدان میں تلوار سے یزید کو حسین کو بعد میں مارے گا، تو زبان سے پہلے مار کے آ جا۔ اور یہ امام حسن علیہ السلام کا اعجاز ہے۔ امام حسن اس امام کو کہتے ہیں کہ جس نے قلم کو ذوالفقار بنا دیا، جس نے روشنائی کو لہو بنا دیا اور جس نے کاغذ کو مقتل بنا دیا۔ امام حسن علیہ السلام اب نکلے، امام حسن علیہ السلام بھی پہنچ گئے۔ اب دربار سجایا جا چکا ہے، امام حسن علیہ السلام چونکہ امام ہے، امامت کی ایک پوری تاریخ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو امام حسن علیہ السلام کی فضائل سناؤں۔ پیغمبر اسلام نے بچپن ہی سے امیر المومنین کے بعد امام حسن علیہ السلام کی عظمت کو لوگوں کے سامنے متعارف کرانا شروع کر دیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ رمضان میں، 15 رمضان کو امام کی ولادت ہوئی۔ اسی رمضان کے بعد چاند میں، چاند کے اختلاف ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن پہلے اتنا پتہ اس لیے نہیں چلتا تھا کہ نہ پہلے لوگوں کے پاس واٹس ایپ تھا نہ فیس بک تھا۔ آپ کے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے، اس لیے آپ کو سارے اختلافات کا پتہ چل جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اسی چاند میں اختلاف ہو گیا کہ آج شوال کی پہلی تاریخ ہے یا رمضان کی 30 تاریخ ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی دوسرے شہر کا مسلمان آتا تھا مدینے میں تو وہ آ کے بتاتا تھا کہ ہم نے تو کل چاند دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تو اس طریقے سے اختلاف پیدا ہو جاتا تھا۔ اب مسلمانوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ آج شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ کیوں اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر شوال کی پہلی تاریخ ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے، اور اگر رمضان کی 30 تاریخ ہے تو روزہ چھوڑنا حرام ہے، یا تو واجب ترک ہوتا ہے یا حرام کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اب امام حسن کی عظمت کو سلام کیجیے گا، پیغمبر اسلام کے پاس لوگ آئے کہ یا رسول اللہ ایک مسئلے میں الجھ گئے ہیں، آج رمضان کی 30 تاریخ ہے یا شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ امام حسن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر اور جا کے معلوم کرو حسن نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔
حسن نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مسئلہ ہے چاند کا، آپ ہمیں وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ اگر حسن نے دودھ پیا ہے تو آج شوال کی پہلی تاریخ ہے، اور اگر حسن نے دودھ نہیں پیا تو آج رمضان کی 30 تاریخ ہے۔ اب بھی آپ نہیں پہنچے، میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں اہل بیت کا کسی سے مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ 40 سال کے بعد کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، ماں کی آغوش میں روزہ رکھنے والے اور ہیں۔ پیغمبر اسلام نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ کس طریقے سے اہل، پھر امام حسن علیہ السلام کمسن سے ایک دن گہوارے میں سے، اور امام حسن گہوارے میں کتنے سال کا بچہ ہوتا ہے؟ چھوٹے سے ہوں گے کمسن تو بھی گہوارے میں، اور امام علیہ السلام کی اہل سنت علماء نے روایت لکھی کہ امام اپنی انگلیوں سے ایسے اشارے کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچے کا کھیل ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ان الحسن یلاحظ باللوح المحفوظ، پیغمبر نے کہا کہ حسن لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں، مطالعہ نہیں کر رہے ہیں۔ مطالعہ کرنا اسے کہتے ہیں کہ جیسا لکھا ہوا ہو آپ ایسا ہی پڑھ دیں، اسے کہتے ہیں مطالعہ کرنا۔ لیکن جب آدمی ملاحظہ کرتا ہے تو اسے اختیار ہوتا ہے، کچھ گھٹا بھی سکتا ہے، کچھ بڑھا بھی سکتا ہے، یہ مکمل اس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ امام حسن کے لیے پیغمبر نے کیا کہا؟ حسن لوح محفوظ پر کون سی جگہ ہے؟ جہاں سارے انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، جہاں قضائیں لکھی ہوئی ہیں، جہاں سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں، لوح محفوظ اس جگہ کو کہتے ہیں۔ اور پیغمبر نے کیا کہا؟ حسن لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں، یعنی حسن دیکھ رہے ہیں کسی قسمت میں اولاد نہیں ہے، کسے اولاد دینی ہے، کسی قسمت میں مال نہیں ہے، کسے عزت دینی ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام بچپن ہی سے فضائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ امام حسن، اور جرت میں امام کوئی کم نہیں ہے، نہ علم میں امام کوئی کم ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام بھی پہنچ رہے ہیں کہاں؟ روم میں۔ بادشاہ کو تو پتہ چل گیا ہے، بادشاہ نے کہا کہ کل دونوں کو بلاؤ، انہیں بھی کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ کا بیٹا کوفے سے آیا ہے، اور انہیں بھی جو مسلمانوں کے خلیفہ کا بیٹا شام سے آیا ہے۔ ان دونوں کو بلا لیا، دونوں آ گئے دربار میں۔ اچھا، دربار میں جب بلایا بادشاہ نے تو منادی کرائی کہ سب لوگ آئیں، آج دربار میں ایک اہم فیصلہ ہوگا۔ اور بادشاہ بلائے تو کون نہیں آتا؟ جب بادشاہ نے یہ منادی کرا دی تو سب دربار میں آ گئے۔ بادشاہ کا دربار سج گیا۔ ادھر سے شام والے حاکم کا بیٹا جب دربار میں آیا تو جب وہ دربار میں آئے انہوں نے بادشاہ کو سلام کیا، وزیر کو سلام کیا، اس کو سلام کیا، اس کو سلام کیا، اور بادشاہ نے اشارہ کر دیا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جائیے۔ ادھر سے امام حسن علیہ السلام آئے، اور جب امام حسن علیہ السلام آئے تو ایسا لگ رہا تھا آیت تطہیر حسن کا طواف کر رہی ہے، حسن چل رہا ہے تو آیت تطہیرہ سنا رہی ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام جب دربار میں پہنچے ہیں تو امام علیہ السلام کے ہیبت اور روب یہ تھا کہ بادشاہ نے انہیں اپنی برابر میں جگہ دی اور کہا کہ آپ یہاں پہ تشریف رکھیے۔ امام بیٹھ گئے۔ اب بادشاہ کو تو پتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، بادشاہ یہ جان چکا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا، غلام ایک صندوق لے کے آئے۔ بادشاہ نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ جو شام سے آئے تھے، اور بادشاہ نے اس صندوق سے تصویر نکالی اور کہا کہ یہ دیکھ کے بتاؤ کس کی تصویر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے ابا کو بتاؤ۔ انہوں نے کہا انہیں پتا ہوتی تو مجھے بتا کے نہ بھیجتے، اگر انہیں پتا ہوتی تو مجھے بتا کے نہ بھیجتے۔ کہاں سے لائیں گے آپ ایسا بیٹا؟ بھرے دربار میں اپنی بھی جہالت کا اعلان کیا، اپنے باپ کی جہالت کا بھی اعلان کیا۔ اب بادشاہ کو تو اب تو پتا چل گیا سب کو کہ انہیں تو کچھ نہیں پتا۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں تو جانتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے، مگر ان سب کو بتا دیجئے یہ تصویر کس کی ہے۔ امام نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ اب تو لوگ پریشان ہو گئے، نہ شام والے نے بتایا، نہ کوفے والا بتا رہا ہے، نہ سچے نے بتایا، نہ جھوٹا بتا رہا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ امام حسن نے کہا بادشاہ ہم نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ یہ ایک تو میں بتا دوں گا، باقی کی جو 312 ہیں وہ کون بتائے گا؟ امام حسن علیہ السلام نے جیسے یہ کہا اب بادشاہ پریشان، ارے انہیں تو یہ بھی پتا ہے کہ صندوق کے اندر کتنی تصویریں ہیں۔ امام حسن نے کہا کہ ساری تصویریں نکالو۔ ساری تصویریں نکالی گئی۔ ایک سپاہی ایک تصویر پکڑ کے کھڑا ہوا۔ امام نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ سنو بادشاہ، یہ آدم صفی اللہ ہے، یہ نوح نبی اللہ ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ ایک ایک تصویر جب ساری بتا دی، بادشاہ نے شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो बस नाम बताए हैं, अब ये भी सुनो इनसे हमारा क्या रिश्ता है, इनमें से किस पर हमारे बाप का क्या एहसान है। अब बादशाह ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। इमाम ने कहा सुनो, इसकी तौबा कबूल कराई मेरे बाप ने, इसकी कश्ती बचाई मेरे बाप ने, इसे दरिया पार कराया मेरे बाप ने, इसे आग से निकाला मेरे बाप ने, इसे कुएं से निकाला मेरे बाप ने, इसे बेटे से मिलाया मेरे बाप ने। बादशाह कदम पकड़ के कहता है लोगों फैसला करो, जब बेटा ऐसा है बाप कैसा। आज सब वहां तो ये मामला हो रहे हैं और यहाँ आपका तो पता है हमने तो सफीर बना के भेजा है। यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा वहाँ गया हुआ है, उसे तो आने ही नहीं दिया जा रहा, उसका तो एहतराम किया जा रहा है, उसे तो मेहमान बना के रखा हुआ है, उसके साथ तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। यहाँ उनके कसीदे सुनाए जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद वो पलट के आ गए। अब ये वक्त था कि सब लोग बैठे हुए थे, अब्बा तो देख के खुश हो गए, क्या गए हमारे साहबजादे। और आने के बाद कहा क्या हो, आओ बेटा आओ, बताओ वहां आपके साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि जरा साइड में आ जाइए। अब्बा ने कहा कि यही बताओ क्या हुआ है वहां। उन्होंने कहा कि अलग आ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं यही सबके सामने बताओ। उन्होंने कहा कि होना क्या था। उन्होंने कूफे से हसन को बुला लिया था। हसन को बुला लिया तो क्या हुआ, तो मेरी तौहीन हो गई, हसन की तारीफ हो गई, हमारी तजलील हुई, हसन की इज्जत हुई और मुझे बेइज्जत कर दिया गया। बाप उठा और एक सुनाता फिर परेशान क्यों होता है, तुझे किसी बेइज्जत ने जलील नहीं किया, कायनात के इज्जतदार ने जलील किया। तुझे किसी बेइज्जत ने थोड़ा ही जलील किया है, जो कायनात के सबसे इज्जतदार हैं, उन्होंने जलील किया है। उन्होंने कहा नहीं बदला बदला लेना है। उन्होंने कहा मान जाओ, बदला छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं अब्बा बदला चाहिए। और ये पूरी उन्होंने कहा कि बदला छोड़ दो, बदला न लो। उन्होंने कहा मुझे तो बदला लेना है अब्बा, बदला नहीं दिया आप। बादशाह की ज़बानी बेज़बानी में कह रहा होगा मान जाओ, इसी चक्कर में दादा निकल गए। और ये तारीख ने लिखा कि ये हसरत जब तक अली जिंदा रहे तब तक ये हसरत पूरी नहीं हुई कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तौहीन हो जाए। मगर जब अमीरुल मोमिनीन ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया, उसके बाद तख्त मिल गया, जैसा कि मैंने अभी बताया, सुलह हो गई। उसके बाद तो सारी ममलिकत इनके इख्तियार में आ चुकी है और ये तख्त पे काबिज है। इसके बाद इन्हें एक दिन शरारत सूझी और इन्होंने बदला लेना चाहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से और कहा कि आज मौका आया है हमारे पास, आज हसन को बुलाएंगे और आज हसन से अपनी तौहीन का बदला लिया जाएगा। और इन्होंने दरबार में प्रोपेगेंडा और प्लानिंग ये बनाई कि कुछ लोगों को आमादा किया, दरबार में हर तरीके के लोग होते हैं, और कहा कि आज हमसे मिलने के लिए हसन आ रहे हैं और तुम में से ऐसा करो, कुछ लोगों को तैयार किया कि जब वो दरबार में आए तो मैं तुमसे तुम्हारा तारुफ पूछूंगा, तुम अपने बाप दादा की जायदादें, जमीनें, प्रॉपर्टियां, माल दौलत सब बताना शुरू करना। और हसन के पास अब माल दुनिया में से कुछ है नहीं, ना कोई ओहदा है, वो तो कुछ बता नहीं पाएंगे, लिहाजा उनकी तौहीन हो जाएगी और आपकी वाह हो जाएगी, हमारी भी वाह हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा ही एक प्लान तैयार किया गया और कुछ लोगों को तैयार कर लिया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पैगाम दे दिया गया। अब दरबार में इमाम को आना था। पहले दरबार पे दो बड़े पर्दे पड़े होते थे और ये जो पर्दा हटाने वाला होता था इसे हाजिब कहते थे। अरबी में पर्दे को जो के हिजाब कहते हैं। ये जो दरबार में पर्दा उठाने वाला होता था इसे हाजिब कहा जाता था। और जब किसी मेहमान को बहुत इज्जत देनी होती थी तो उसके लिए ये हाजिब बड़ के एहतराम में पर्दा हटाता था, फिर इज्जत से मेहमान को अंदर लेके आता था। इस बादशाह ने हाजिब से कहा कि देखो जब हसन आए तो तुम्हें पर्दा नहीं हटाना,
حسن خود پردہ ہٹائیں گے, خود دربار میں آئیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. شام ہوئی, امام حسن علیہ السلام دربار میں آئے, اور کس انداز میں آئے, رسول کا امامہ پہنا, عزتوں کی نالین پہنی, امامت کی آباد دوش پہ ڈالی, اور امام حسن چلے دربار کی طرف. یہ تو حکم دے چکا تھا کہ پردہ نہیں ہٹانا, لیکن جیسے ہی امام حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا, ادھر کا پردہ ادھر ہو گیا, ادھر کا پردہ ادھر ہو گیا. امام نے بادشاہ کو دیکھ کے کہا کہ تو اپنے نوکروں کو روک سکتا ہے, ہمارے نوکروں کو نہیں روک سکتا. اپنے نوکروں کو روکے گا, ہمارے نوکروں کو نہیں روک سکتا. اب امام حسن علیہ السلام تو آگے دربار. پروگرام کیا بنایا گیا تھا کہ کچھ لوگوں کو بتانا تھا, مجھے یہ ملا, مجھے یہ ملا, مجھے یہ ملا, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. بادشاہ نے اشارہ کیا, وہ اٹھ گئے وہ لوگ جنہیں تیار کیا گیا. صاحب اٹھے, انہوں نے اٹھنے کے بعد کہا کہ مجھے حسن آپ جانتے ہیں, مجھے میرے باپ سے وراثت میں اتنے باغات ملے ہیں, اتنا سونا چاندی ملا ہے. امام نے کہا الحمدللہ, اچھی بات. وہ بیٹھ گیا, پھر تیسرا اٹھا, دوسرا اٹھا, سب نے اسی طریقے سے اپنا مال و دولت اور سب کچھ بتانا شروع کیا. امام حسن علیہ السلام سے معاویہ مخاطب ہوا, اور حاکم شام نے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ بھی بتائیے, آپ کو بھی تو کچھ ملا ہوگا, آپ بتائیے آپ کو کیا ملا ہے. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا, امام مولا نے طویل خطبہ دیا ہے. اب یہ سب لوگ کہ جو فخر کر رہے تھے اپنے خاندان پہ, اپنی دولت پہ, اپنی حیثیت پہ, امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سننا چاہتے ہو کہ ہمیں کیا ملا ہے تو اب سنو. امام حسن علیہ السلام نے ایک طویل خطبہ دیا. امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد, یا اہل الشام واللہ الذی لو كنت على هذا المقام حولا فحولا واصبر ما اعطانا الله من الفضل لم اوصيه. نحن زين الجنان وحجة الرحمن اتفتخر هؤلاء علي بالآباء والاجداد ان اولاد الامجاد ورضي ذوات الاسمة والسداد. پھر امام نے فرمایا واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما وشام عراقا والبراء رجل ورجل امرأة فقام رجل من الحزار وقال من يقدر على ذلك يا ابن ابي تراب فنظر الامام اليه شدرا قال ما تستحيين ان تقولي بين الرجال. جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ ملا, ہمیں وہ ملا, امام حسن نے کہا کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے. لو كنت على هذا المقام حولا فحولا, امام نے کہا کہ اگر میں قیامت تک اسی مقام پہ کھڑا رہوں اور اپنے خاندان کے فضائل بیان کرتا رہوں, قیامت آ جائے گی, فضائل تمام نہیں ہوں گے. قیامت آ جائے گی مگر ہمارے فضائل تمام نہیں ہوں گے. پھر فرمایا اتفتخر هؤلاء علي بالآباء والاجداد. مولا نے فرمایا کہ یہ سب لوگ کہ جو اپنے باپ دادا کی وجہ سے ہم پہ فخر و مباحات کر رہے ہیں, اور یہ میں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں, دیکھو حوالہ میرے پاس موجود ہے, جسے لینا ہو میں اسے دکھا بھی دوں گا. ایک ذمہ داری آپ کی ہے, لیکن جب اس فرش ادا پہ آئے نا تو یہاں سے معرفت کی دولت لے کے جایا کرو, شک کی نجاست لے کے نہ جایا کرو. اور اہل بیت کے فضائل میں شک کرنا کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. میں یہ سب کچھ پڑھ کے پڑھ رہا ہوں, اگر اب بھی اس کے بعد بھی آپ کی پیشانی پہ شک کی لکیر دکھائی دے. دیکھیے میرا, میں ایک سیدھی سی بات کرنے کا عادی ہوں, میرا کام ہے عبارت, ترجمہ, حوالہ, انشاء, باقی ہدایت میں نہیں دوں گا, وہ سیدھے نجف سے آئے گی. محبت و معرفت وہ ہمارا کام دینے کا نہیں ہے, وہ تو مولا عطا کرتے ہیں جس کو جتنی ہوتی ہے. امام نے کیا کہا کہ یہ جتنے افراد یہاں ہیں یہ سب فخر کر رہے ہیں نا اپنے خاندان پہ, اگر میں اپنے خاندان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو قیامت آ جائے گی, لیکن ہمارے فضائل تمام نہیں ہوں گے. پھر امام نے فرمایا جو نہیں جانتا مجھے جان لے, نحن زین الجنان, ہم جنتوں کی زینت ہیں, ہم وہ افراد ہیں کہ جو جنتوں کی زینت ہیں. نحن زین الجنان وحجۃ الرحمن, ہم اللہ کی حجتیں ہیں. پھر امام نے کہا واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما وشام عراقا, امام نے کہا خدا کی قسم اگر میں چاہوں شام کو عراق بنا دوں, عراق کو شام بنا دوں, مرد کو عورت بنا دوں, عورت کو مرد بنا دوں. فقال رجل من الحزار, ایک شخص کھڑا ہوا, اٹھنے کے بعد کہتا ہے من یقدر علی ذلک یا ابن ابی تراب, اے علی کے بیٹے بھلا ایسا کون کر سکتا ہے. روایت کہتی ہے نظر الامام الیہ شبرا وقال ما تستحیین ان تقولي بین الرجال. جیسے اس نے یہ جملے کہے, امام نے گھور کے اس کی طرف دیکھا اور کہا تجھے شرم نہیں آئی, مردوں میں آ کے بیٹھ گئی.
کیا کہا؟ اما تستحیینا، تجھے حیا نہیں آئی، ان تقعدی بین الرجال، کہ مردوں میں آ کے بیٹھ گئی. اب اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اب تو معاملہ بدل چکا ہے. اب یہ بھاگا، اچھا بھاگا نہیں بھاگی. اب جیسے یہ بھاگی، روایت کہتی ہے فنادى امام من عقبها، امام نے پیچھے سے پکار کے کہا سارت عیالک رجلا، علی کے بیٹے کو بھوک کے جا رہا ہے، سزا تو پوری سنتا جا، وہ جو تیری عورت تھی اسے مرد بنا دیا ہے. وہ جو گھر میں عورت چھوڑ کے آیا تھا اسے مرد بنا دیا ہے. امام حسن علیہ السلام نے تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا، 4 دعوے کیے تھے نا امام نے، اللہ لو شئت لجعلت لك شاما وشاما عراقا والمرأة رجلا ورجلا امرأة. 4 دعوے تھے. پہلا کیا؟ مرد شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد. اور امام نے ایک ہی جملے میں 4 دعوے سچ کر دکھائے. اور یہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ امام نے دعا مانگی ہو یا امام نے نماز پڑھی ہو یا اسے یہ کہا ہو کہ تو عورت ہو جا. یہ قرآن کہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ جو چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے. اللہ کی چاہت کا نام ہے. اہل بیت انہوں نے چاہا کہ یہ ہو جائے اور یہ عورت بن گئی. امام نے 4 دعوے کیے تھے، شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد. اور امام نے ایک ہی جملے میں یہ 4 دعوے سچ کر دکھائے. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ خود شام کا تھا، اس کی عورت عراق کی تھی. یہ شام کا تھا، اس کی بیوی عراق کی تھی. خود مرد تھا، بیوی عورت تھی. ہو گئے نا 4 دعوے صحیح. جو شام کا تھا اس کو بھی بدلا، اور جو عراق کی تھی اس کو بھی تبدیل کر دیا. اچھا ادھر تو یہ واقعہ ہوا امام حسن علیہ السلام سے. جب اتنا بڑا معاملہ ہو گیا دربار میں تو یہ تو پریشان ہو گیا بادشاہ. اس نے امام حسن سے فرمایا یا ابا محمد، ابا محمد کو نیت ہے امام حسن کی، یا ابا محمد لقد اہنتنی فی مجلسی وفضحتنی فی مقعدی. اس نے امام سے کہا کہ اے ابا محمد، تم نے ہمارے دربار میں آ کے ہماری توہین کر دی. ہماری مجلس، ہماری نشست، ہمارا دربار، ہمارا تخت، ہمارا تاج اور ہماری توہین کر دی. امام حسن کے چہرے پہ جلال آیا اور فرمایا کہ ہمیں تخت کی دھوس کرو. ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی امیری وحسین وزیری وجبرائیل فقیری. امام نے کہا میرا تخت عرش الہی ہے، محمد میرا ضمیر ہے، علی میرا امیر ہے، حسین میرا وزیر ہے، جبرائیل میرا فقیر ہے. جبرائیل ہمارے در کا فقیر ہے. اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ صاحب جو یہاں بیٹھے تھے یہ مقابلہ کر رہے تھے اپنا علی سے. اور امام حسن نے فرما دیا کہ میرا امیر علی ہے اور فقیر جبرائیل ہے. اور ساری کائنات میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ فرشتے کی طرح ہے. امام حسن نے بتا دیا کہ جب ساری کائنات مل کے ہمارے فقیر کے برابر نہیں ہو سکتی تو جناب امیر کے برابر کیسے ہو جائے گی. امام نے کیا کہا؟ ہمارا میرے ضمیر کا نام محمد ہے، میرے امیر کا نام علی ہے، میرے وزیر کا نام حسین ہے اور ہمارے فقیر کا نام جبرائیل ہے. پھر آگے جملہ ہے ان شئت اقل لک سیری. عربی میں جیسے ہمارے یہاں بھی عام طور پہ لڑائی ہوتی ہے نا تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. میں اپنے علاقے کی اور لہجے کی بات کروں گا کیونکہ میں مظفر نگر سے آیا ہوں. جب کوئی مرد آپس میں لڑتے ہیں تو ہمارے یہاں سے کیا کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں خود سے کہتے ہیں کہ چل بے چل، یا چل رے چل، یا جا پہ جا. آپ اپنے علاقے میں جو بھی کہتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے. اور اگر عورت کوئی مرد سے لڑ رہی ہو اور مرد اس سے لڑنا نہ چاہے، الجھنا نہ چاہے، تو مرد اسے کیا کہتا ہے؟ چل ری چل یا جا ری جا. اس جا جو کوئی مرد کسی مرد سے لڑے اور اسے کہے جا رے جا تو اسے کہتے ہیں عربی میں سر. اور اگر کوئی مرد کسی عورت کو کہے تو اسے عربی میں کہتے ہیں سیری. امام حسن نے کیا فرمایا؟ ان الابطال سمجھ گئے؟ سیری یعنی چل ری چل یا جا ری جا یا اے عورت چلی جا. امام حسن علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی امیری وحسین الوزیری وجبرائیل الفقیری. اور آخر میں فرمایا ان شئت اقل لک سیری. امام نے کہا چپ ہوتا ہے یا تجھے بھی کہہ دوں سیری. اچھا امام حسن علیہ السلام. اچھا یہاں امام حسن علی اسی دربار میں ہے کہ شام میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ مولا
میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مولا کے چاہنے والے تھے، ہر علاقے میں ہوتے ہیں. اور معرفت کی ایک حد ہوتی ہے. دیکھیے ہر انسان کا عرفان برابر نہیں، ہر انسان کا ایمان برابر نہیں، ہر انسان کی معرفت برابر نہیں ہے. یہ شخص دوڑتا ہوا آیا، آنکھوں میں اس کے آنسو تھے. امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگا کہ مولا میں آپ کے بابا کو ماننے والا ہوں، اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، جوان تھا، اور آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور میں نے اڑتے اڑتے سنا ہے کہ علی کا بیٹا حسن شام میں آیا ہوا ہے. میں نے یہ سنا تھا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور چلیے اور چل کے میرے بیٹے کو زندہ کر دیجیے. امام حسن سے کہہ رہا ہے چلیے اور چل کے میرے بچے کو زندہ کر دیجیے. امام حسن نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. جیسے ہی امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ہم چلیں گے تمہارے ساتھ، تمہارے کیا کرنے؟ بچے کو زندہ کرنے. جیسے ہی یہ کہا مجمع سے ایک شخص اٹھا. اس نے اٹھنے کے بعد امام حسن کو دیکھا اور ایک جملہ کہا انت المسیح، کیا تو عیسیٰ ہے؟ کون ہے؟ عیسیٰ. جناب عیسیٰ کا تو یہ تو جناب عیسیٰ کے معجزات میں ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ تو کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور سارے مسلمان مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. اس نے کیا اعتراض کیا؟ انت المسیح، کیا تو عیسیٰ ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ایقسم بالمسیح، امام نے فرمایا کہ میں تم سب کو عیسیٰ کی قسم دیتا ہوں. تم میں سے جتنے نصرانی علماء، عیسائی علماء اس وقت دربار میں ہیں وہ سارے میرے سامنے آئے. سارے دربار میں جتنے عیسائی علماء تھے سب سامنے آ گئے. امام حسن نے کہا کہ دیکھو میں جو کہوں یا تو میری بات کی تائید کرنا یا میری بات کی تردید کرنا تمہیں پورا اختیار ہے. یا تو یہ کہنا کہ حسن جھوٹ بول رہا ہے یا یہ کہنا کہ حسن سچ بول رہا ہے. سب نے کہا کہ ہاں ہم یہی کہیں گے. امام حسن علیہ السلام نے سارے نصرانی علماء سے خطاب کر کے کہا اجاربونا لصحیفتن لعیسیٰ صحیفتن کانا یعلق حافیون قہیوفی ہے خمسۃ اسماء. امام حسن نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ عیسیٰ کی گردن میں ایک تعویذ تھا جس کے اندر 5 نام تھے؟ ومن ارادہ من المشرق الى المغرب، اور جب عیسیٰ چاہتا تھا کہ مشرق سے مغرب میں جائے، مغرب سے مشرق میں جائے، تو اللہ کو ان 5 ناموں میں سے کسی ایک کا واسطہ دیتا تھا. عیسیٰ یہ سفر طے کرتا تھا. سارے عیسائی علماء نے کہا تعویذ کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے عیسیٰ کے پاس کوئی 5 نام تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی مشکلیں آسان کرتا تھا. امام نے قدم آگے بڑھایا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا فَمِنَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس خدا کی قسم جس کے قدرت میں میری جان ہے، انا رابع الاسماء منها، ان 5 میں سے چوتھا نام میرا تھا. ان 5 ناموں میں سے چوتھا نام میرا تھا. تو یہ امام حسن علیہ السلام. اچھا ایک جملہ، یہ پورا خطبہ تو میں نہیں پڑھ سکتا جو کہ میری مجبوری ہے، آپ سمجھیے ساری باتیں کھل کے کہنے کی نہیں ہوتی. ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. مگر جب یہاں سب لوگ اپنے اپنے حالات بتا رہے تھے نا، اپنے اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہے تھے، امام نے یہاں اپنا پورا شجرہ سنایا تھا، آدم ابو طالب سے لے کے اور آدم تک. اور پھر امام نے کہا تھا تم میں سے جس کی ضرورت ہو اپنے باپ کا نام بتا کے دکھاؤ. تم میں سے جس کی ضرورت ہے اپنے باپ کا نام بتا دو. پھر امام نے ایک اور جملہ اور کہا کہ جو اصل فرق ہے نا تجھ میں اور ہم میں، وہ میں تجھے بتاتا ہوں. انی ابین احوال امی فاطمہ الی جدتی حوا ولو تقدر ان تبین فی حسنی. امام نے کہا کہ میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک کا کردار دربار میں بتاتا ہوں. اگر تیری ضرورت ہے اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. اگر تیری
ضرورت ہے تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات سن کے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اگر وہ بتا دیتا تو آپ کو کیسے پتا چلتا؟ کان میں بتاتا تھا امام کے. بھائی تو خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر وہ بتا بھی دیتا تو امام کے کان میں بتاتا. آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہمیں پتا چل جاتا. کیسے پتا چل جاتا جب وہ کان میں بتاتا؟ بالکل اسی طرح جیسے آپ کو پتا چل گیا محمد ابو طالب کے کان میں کیا کہا تھا. جب تاریخ وہ لکھے گی تو تاریخ یہ بھی لکھے گی. امام حسن علیہ السلام سخاوت اتنی مشہور ہے کہ کریم اہل بیت کہلاتے تھے امام. اور امام کا دسترخوان ہمیشہ بچھا رہتا ہے. اور وہ جو واقعہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں چونکہ اہل بیت کو اللہ نے اسوہ بنا کے بھیجا ہے. یہ آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, ان کی سیرت نمونہ ہے. وہ جو آپ واقعہ سنتے ہیں کہ ایک شخص جب مدینے میں آیا تو امیر المومنین تو سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے. اس سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے تو نہیں کھائی جائے گی. امام نے کہا کہ تازے کھانے کھانا چاہتا ہے تو فلاں محلے میں چلا جائے, وہاں ایک دسترخوان ہوگا. ایک کھانے لگا تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کا دسترخوان ہے؟ اور اسی شخص کا جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے سوکھی روٹیاں کھا رہا. یہ اہل بیت کی زندگی کے دو طریقے نہیں ہیں کہ امام حسن تو بہترین غذائیں کھا رہے تھے اور امیر المومنین سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے. یہ چونکہ اہل بیت کی زندگی آئیڈیل ہے. ہمارے معاشرے میں دو طریقے کے لوگ رہتے ہیں, نہ سب امیر ہیں نہ سب غریب ہیں. کچھ امیر ہیں اور کچھ غریب ہیں. اہل بیت تو دونوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے آئے ہیں. اگر اہل بیت بس سوکھی روٹیاں کھاتے تو غریبوں کو جینے کا طریقہ تھا, امیروں کو جینے کا سلیقہ نہ تھا. اور اگر اہل بیت صرف اچھے اچھے دسترخوان سجاتے تو امیروں کو جینے کا سلیقہ آتا, غریبوں کو جینے کا طریقہ نہ آتا. اہل بیت نے دونوں کو جینے کے طریقے سکھائے اور یہ درس دیا کہ اگر غربت ہے تو مصلا بچھا دو, تمہاری غربت چھپ جائے گی. اگر دولت ہے تو دسترخوان بچھا دو, تکبر چھپ جائے گا. اگر دولت اللہ نے دی ہے تو پھر دسترخوان لگاؤ. یہ دسترخوان تمہارے تکبر کو چھپائے گا. یہ دسترخوان تمہارے اندر پیدا ہونے والے غرور کو ختم کرے گا. اور یہ اللہ کی نعمتوں کو دینے کا ذریعہ ہے اور ایک مسلسل فیض ہے امام حسن علیہ السلام کو. ہم تو ان کے نام سے کھاتے ہیں کہ دسترخوان امام کا اچھا مشہور ہے. آپ نہیں کھاتے؟ وہ ایک شاعر نے شعر بھی کہا تھا کہ دونوں جہاں میں اس لیے رہتے ہیں چین سے, کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے. ہم سارے سال اہل بیت اطہار کے نام پہ کھاتے ہیں اور امام کا دسترخوان کتنا وسیع ہے. کوئی مومن کتنے ایسے ہیں, اب تو چونکہ جاتے رہتے ہیں تو لوگ ملتے ہیں, بہت بتاتے ہیں کہ ہم نے جب سے نظر کی ہے رزق میں برکت ہے, رزق میں فراوانی ہے, جب سے امام کے دسترخوان کی نظر کی ہے. اور اس دسترخوان میں یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ لمبا چوڑا ہی دسترخوان بچھائیں. نظر کرنے آپ امام کے لیے اور جو بھی آپ کو مہیا ہے, 2 روٹی تھوڑا سا سالن سب کے گھر میں بنتا ہے, 1 گلاس پانی وہی اہل بیت اطہار کے لیے, اسی پہ نظر کریں وہی دسترخوان. تو یہ کردار ہے, بس وقت میرا مکمل ہو گیا. یہ کردار ہے امام حسن علیہ السلام ہے. اور اسی کردار کی جھلکیاں کربلا میں, جو کہ مجھے ایک منزل لینی ہے, مصائب بھی کربلا میں نظر آتی ہیں. لیکن میں مصیبت کو یاد کرنے سے پہلے جملہ ضرور کہوں گا. جب امام حسن کو یاد کرتے ہیں تو امیر امام کہہ کے یاد کرتے ہیں, اور جب حسین کو یاد کرتے ہیں تو غریب امام کہہ کے یاد کرتے ہیں. یہ علماء نے کچھ وجوہات, یہ بھی احادیث میں تو نہیں ہے, لیکن علماء نے اپنا درد دل بتایا ہے کہ امام کو, حسن کو امیر کیوں کہا اور حسین کو غریب کیوں کہا. علماء بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ جو مرتے وقت بستر پہ ایڑیاں رگڑے وہ امیر ہے, اور جو کربلا کی گرم خاک پہ تڑپے وہ غریب ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو مرتے وقت 4 سال کا بیٹا چھوڑ کے جائے وہ امیر ہے, اور جو 3.5 سال یا 4 سال کی یتیم سکینہ چھوڑ کے جائے وہ غریب ہے. سن رہے ہیں آپ کے لیے پیمادہ ہو گئے, اور اپنے کلیجے کو تھامیے گا جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. کیوں؟
اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کے یتیم کو کبھی عباس پیار کریں، کبھی حسین سینے سے لگائیں، کبھی زینب پیار کریں، وہ امیر ہوتا ہے۔ اور مرنے کے بعد جس کی یتیمہ کو کبھی شمر تماچے مارے، تالیاں مارے، وہ حسین غریب ہے۔ آوازیں بلند ہو گئی، اس سے آگے کا جملہ سنو گے دادارو، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، اس لیے کہ جس کی لاش پہ زینب چادر پہن کے روئے وہ امیر ہے، اور جس کے جنازے پہ زینب بے ردا آئے وہ حسین غریب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ بس ختم ہو رہی مجلس عزادارو۔ آج تو مسائل بھی میرے پاس اتنے مختصر ہیں کہ جتنا مختصر کربلا میں قاسم کا وجود تھا، اور یہ میری کوتاہی سمجھیے آپ، یہ مجھ سے مسائل پڑھے نہیں جاتے، میں زیادہ مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں جتنے آپ کو میسر ہیں۔ کربلا کے میدان میں جناب ایک جملہ سناتا ہوں، اس سے پہلے آپ تڑپ جائیں گے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کربلا میں قاسم بہت کم سن تھے، آپ سنتے ہیں 13 سال کا سن ہے قاسم کا کربلا میں۔ وہ فرماتے تھے کہ جب ہر شہید گھوڑے سے گرتا تھا نا تو کوئی امام حسن، کوئی مولا حسین کو پکارتا تھا، کوئی عباس کو پکارتا تھا، کوئی کہتا تھا مولا مدد کو آئیے، کوئی کہتا تھا آقا مدد کو آئیے، کوئی کہتا تھا بابا مدد کو آئیے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ قاسم اتنا کم سن تھا، جب گھوڑے سے گرا تو ایک آواز دی، اماں میں گر گیا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن کی نشانی ہے قاسم، امام حسن کی صورت میں کربلا میں آئے ہیں، کربلا مکمل ہو رہی ہے پنجتن کے وجود کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام سے جب اجازت لیتے ہیں تو امام اجازت نہیں دیتے، اور سینے سے لگا کے یہی کہتے ہیں قاسم تجھے کیسے مرنے کی اجازت دو، اس لیے کہ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ جناب قاسم بار بار جاتے ہیں۔ میں نے شب عاشور یہ روایت پڑھی ہے کہ شب عاشور کا مارکہ آپ سنتے ہیں نا، ساری مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا لگا کے یہی درس دے رہی ہیں، بیٹا کل تمہیں قربان ہونا ہے، بیٹا کل تمہیں حسین پہ اپنی جان قربان کر دینی ہے۔ امام حسین ہر ایک بیوی کے خیمے کے قریب سے گزر رہے ہیں، جب بیوہ بھابھی ام فروا کا خیمہ آیا تو حسین نے کیا دیکھا، ام فروا نے بیٹے کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور رو کے کہہ رہی ہیں قاسم کل مجھے اپنی دادی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے جب تیرے باپ کا جنازہ قبرستان سے گھر واپس لایا گیا تھا، اے قاسم کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حسن کی بیوہ غیر تھی، اپنے بچے کو بچا لیا، تیرے پاپا کا جنازہ جب آیا تھا میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، ہو سکتا ہے قاسم نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے اماں ارے صبح تو ہونے دیجئے، بابا کا تو جنازہ بھی آ گیا تھا، میرا جنازہ بھی نہیں آئے گا، میری لاش کے ٹکڑے چچا جان اب آگے نہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ آواز گریہ بلند ہو گئی آپ کی۔ امام حسن علیہ السلام کی نشانی ہے، امام حسن کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ آپ سب جانتے ہیں سارے احوال، کس طریقے سے امام نے اجازت دی، امام حسین نے قاسم کو اجازت دی، مگر ماں بھی خیموں میں موجود ہے، اور اس ماں کا آسرا قاسم کے علاوہ کوئی اور اب نہیں ہے۔ ماں میں ایک مرتبہ میر انیس کہتے ہیں کہ جب قاسم میدان کی طرف چلے نا تو میر انیس کہتے ہیں کہ فروا نے اس انداز میں بیان کیا، جوڑی پہ آگے کہتی ہیں کہ دوڑو خدا کے واسطے جلد آؤ بیویوں، جس طرح ہو سکے انہیں سمجھاؤ بیویوں، آزردہ ہو چلے ہیں منا لاؤ بیویوں، ارے کچھ ران پہ وطن پہ ترس کھاؤ بیویوں، ارے گھر ڈوبتا ہے نوح غریبہ کا نام لو، یا مرتضی علی میرے بچے کو تھام لو۔ جب قاسم جا رہے تھے امام حسین علیہ السلام ہر ایک کو سوار کرتے تھے، مقتل یہ کہتا ہے کہ مگر قاسم اتنے کم سن تھے کہ پیر رکابوں تک نہیں آ رہے تھے، امام حسین نے رکابوں کے تسموں کو کاٹا اور اس کے بعد قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا اور ایک عمل اور کیا، قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ قاسم نے کہا چچا جان میں صبح سے دیکھ رہا ہوں
آپ نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا. بھول گیا آپ نے گریبان چاک نہیں کیا, چون گیا آپ نے گریبان چاک نہیں کیا, اونو محمد گیا آپ نے ایسا نہیں کیا, میرا گریبان کیوں چاک کیا؟ روکے کا قاسم یہ یتیموں کی نشانی ہے. اے میرے بچے, کاش مقتل میں کوئی یتیم سمجھ کے تجھ پہ رحم کھائے. اب لیجیے قاسم کو رخصت کر دیا. امام حسین سینے سے لگا کے بہت دیر تک روئے. اب قاسم میدان قتال میں آئے, اس کے بعد حملوں پہ حملے کیے, مگر کب تک لڑتے؟ جب میدان میں گھوڑے سے گرے, ماں کو آواز دی. روایت یہ کہتی ہے حسین اتنی تیزی سے بڑھے کہ ظالموں نے سوچا اب حسین حملہ کر دیں گے. ادھر قاسم زمین پہ, گھوڑے ادھر کے ادھر دوڑے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے. قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا. امام حسین ادھر آئے, آ کے آواز دی, اے بیٹا قاسم کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ آیا. امام نے پھر پکارا, اے قاسم کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ آیا. امام نے پھر کہا, اے قاسم, کوئی آواز نہیں آئی. امام نے کہا, اے قاسم. امام وقت میں پکار رہا ہے. ایک مرتبہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضاؤں میں بلند ہوئے. اے چچا, امام حسین آگے بڑھے. اب میری طرف دیکھنا. حسین آگے بڑھے, اپنی ابا کو زمین پہ پھیلایا, ایک ٹکڑا اٹھایا, ابا میں رکھا, پھر دوسرا ٹکڑا اٹھایا, ابا میں رکھا, تیسرا ٹکڑا اٹھایا, ابا میں رکھا. جب آپ جنازہ اٹھاتے ہیں کیسے اٹھاتے ہیں؟ 4 لوگ کاندھا دیتے ہیں. اگر اکیلا جنازہ اٹھانے والا ہو تو آدمی ایسے اٹھاتا ہے. تنہا قاسم کی لاش ہے. حسین نے ککڑی بنائی, اپنے کاندھے پہ رکھی, درے خیمہ میں آئے, آگے آواز دی, اے ام پروان, تیرا قاسم آ گیا. اے بابی ام پروان.